اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are most beneficial to people. اب گویا دین کے جو کرکس ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی اور بہنوں کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں. How can I please people? How can I be of benefit to Muslims? یہ دین کا کرکس ہے. اللہ تعالیٰ سے اخلاق کے بعد فرمایا کہ the most beloved deed to Allah subhanahu wa ta'ala is to make a Muslim happy. سرور تدخلو فی قلب مؤمن، خوشی جو تم مومن کے دل میں ڈالتے ہو سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور ٹو ریموو ون فرام ٹربلز، کسی کو کسی مشکل سے نکال دینا، یہ اللہ کے سامنے بہترین عمل ہے. یا لوگوں کا قرض معاف کر دینا، یا غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ 4 اعمال بڑے بڑے اعمالوں میں سے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے مجھے پسند ہے I prefer for myself کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کچھ قدم اس کے ساتھ چلوں. یہ نہیں کہ میں کام کرا لوں بلکہ کچھ سپورٹ کا باعث بنوں، کچھ قدم اس کے ساتھ چلوں. کام کرانا تو بہت افضل ہے لیکن کچھ قدم میں ساتھ چلوں. rather than sitting in my مسجد یعنی مسجد نبوی in اعتکاف for 1 whole month. اللہ اکبر. یعنی I would prefer going with my brother to help him rather than sitting in Masjid Nabawi for اعتکاف for 1 month. اب امیجن اللہ کے نبی کا اعتکاف، قرآن کی تلاوت، ان کی عبادات، ان کا تہجد، ان کی دعائیں کیسی ہوں گی. He says I prefer helping my brother rather than doing اعتکاف in Masjid Nabawi for 1 month. مسجد نبوی کی نمازوں کا اجر اللہ. اور پھر فرمایا جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام فالٹس کو چھپا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے تمام فالٹس کو چھپا دیتے ہیں. اگر وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے نکالنے کی استطاعت رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ آگے فار ایگزامپل پرائم منسٹر کھڑا ہوا ہے سامنے تو غصے کو پی گیا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یا آگے باس کھڑا ہوا ہے کہتے ہیں میں یہ غصے کو پیتا ہوں. نہیں، جب وہ کسی پہ نکال سکتا ہے غصہ تب بھی اگر پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عیبوں پہ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی پردے ڈال دیں گے. اور جو شخص اپنے بھائی کے لیے اس کی مدد کے لیے چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدموں کو جما دیں گے جب لوگوں کے قدم بکھر رہے ہوں گے. اور when the footings will be shaken، جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے اور لوگ بہک رہے ہوں گے، یہ عمل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جما دیں گے. لیکن ہم لوگ سبحان اللہ حج دبا کے کر رہے ہیں جی، ہر سال حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقے بھی دے رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں جی جمعے کے جمعے، اور ہم پھر دسترخوان بھی لگا رہے ہیں، لیکن کسی پہ جھوٹ بول دیا، کسی کو دکھ پہنچا دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو مسئلے میں ڈال دیا. اللہ کے نبی فرمایا کہ اتدرون من المفلس، تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس کا مطلب وہ ہے کہ جو کہ بینکرپٹ ہو گیا، جس کے پاس درہم دینار تھے وہ ضائع ہو گئے. فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوۃ. مفلس میری قیامت میں وہ شخص ہے، میری امت میں وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ. ویاتی، اور وہ آئے گا کس کے ساتھ؟ قد شتم ھذا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، وقد قذف ھذا واکل مال ھذا وسفک ھذا وضرب ھذا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام اس کے نیک اعمال لوگوں کو دے دیں گے اور لوگوں کے برے اعمال اس کے پلڑے میں ڈال کے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے. یہ مفلس ہے میری امت کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. So I want to end this lecture with a request کہ نیک اعمال میں سب سے بھاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے قریب کرنے والا، اللہ کے نبی کی محبت کا سب سے پانے والا، جنت میں سب سے زیادہ انسان کو لے جانے والا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق. کتنی احادیث ہیں، خیرکم لأہلہ. جمع کر لیں. میں تو آپ سے آج کچھ حدیث I was thinking کہ میں کن حدیث کو کاٹوں کن کو نہ بتاؤں کیونکہ لیکچر لمبا ہو جائے گا. اتنی احادیث ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار میں بیٹھ کے نا اپنے اخلاق پہ کام کرتا رہا ہوں. اور ہم لوگوں کو سبحان اللہ وہ کر رہے ہیں مظلوم. واللہ العظیم قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کریں گے جس پہ ظلم کیا گیا، ہاں جی بتاؤ کس نے تم پہ ظلم کیا.
اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی پوچھیں گے مظلوم سے کہ مجھے بتاؤ who came to help you, کون آیا تمہاری مدد کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو کتنی مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں. they need your ears just to listen to, they need someone to smile at, they need your time. they are making دعا کہ یا اللہ کوئی شخص آ جائے میری مدد کرنے کے لیے, مجھے سپورٹ کے لیے. کتنے لوگ آپ کی مدد کے محتاج ہیں. imagine being an answer to someone's prayer, imagine being help of someone, imagine اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے کسی کی دعا کی قبولیت کا. اللہ اکبر, کتنے بڑی سعادت کی بات ہمارے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نا اچھے اخلاق پہ بہت فوکس کریں. اسپیشلی دیکھیں لائف میں کچھ مزہ نہیں ہے اگر انسان کے اچھے اخلاق نہیں ہیں. اگر آپ لائف کو خوبصورتی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا اچھا اخلاق لوگوں کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے, کولیگس کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ کھی ہنس رہے ہیں, اچھا اخلاق رکھا ہوا ہے اور بالکل اچھے ہیں, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, اللہ آپ سے راضی ہو جائے, اللہ پہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ. جب گھر آئے تو بالکل ایسے وہ اخلاق کا لباس کو پھینک دیا اور غصہ کر رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں جیسے کوئی بدماش آ گیا گھر میں. یہ جو ہے نا یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. تو اپنے سب سے زیادہ آپ کے اچھے اخلاق کے حقدار وہ لوگ ہیں جو آپ کے سب سے قریب ہیں, جو آپ کے سب سے اقرب لوگ ہیں, آپ کے ماں باپ, آپ کے گھر والی, آپ کے بچے, اور اس کے بعد پڑوسی, اور اس کے بعد باہر کے لوگ. سب سے اچھا اخلاق رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس میں there is so much to talk about کہ زبان کا برا بول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جسم کے اعضاء روزانہ زبان سے بولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بچ جائیں گے, ہم سیدھے رہ جائیں گے, لیکن اگر تم خراب ہو گئی تو ہم سب بھی خراب ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے. کیونکہ اگر زبان بولتی رہی تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے, اور اگر زبان خاموش رہی تو یہ جو ہے نا جو ہمارا دین بھی ہے نا یہ بچا رہے گا اور ہم اپنے لمز کو بچا لیں گے جہنم کی آگ سے. اور I'll end on this very note. 4 چیزیں, 4 احادیث میں تمام اخلاق کو جمع کر دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑے امام ہیں ابن زید رحمہ اللہ, انہوں نے کہا ہے, اور امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم نے یہ بات کو جمع کیا ہے کہ 4 احادیث میں تمام اخلاق کو اکٹھا کر دیا گیا. اور ان 4 حدیث کو یاد کر لیں, اپنے سینے سے لگا لیں کہ میں نے ان پہ عمل کرنا ہے. نمبر 1 از من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے تو وہ فلیقل خیرا او لیصمت, وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے. پہلی حدیث. دوسری حدیث, جب اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایڈوائز کریں, تو کیا فرمایا کہ لا تغضب, غصہ نہ کرنا. تیسری حدیث کہ تم سے لا یؤمن احدکم حتی احب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص اس ٹائم مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تیسری حدیث. تو یہ جو ہے نا احادیث سبحان اللہ, جو تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, جو بھائی کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے پسند کرے, غصہ نہ کرے, لوگوں کو خیر کی بات کریں. فلیکن خیر او لیصمت, یہ خیر کی باتوں کو نا جمع کر دینے والی حدیث ہیں. اینگر مینجمنٹ لوگوں میں بہت بڑا ایشو ہے, لوگ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پا رہے, اور عجیب سی بات یہ ہے کہ اپنے غصے کو فوراً سے ناک پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں فوراً سے نکال دوں. بائی دا وے آئی ہیو گیون لیکچر آن اینگر مینجمنٹ ایز ویل, جس میں سے آپ جو بھی آپ ان کو سننا چاہے جس کے اینگر یا ٹیمپر ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ جا کے سن سکتے ہیں آن دا یوٹیوب چینل. اینڈ آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ may اللہ سبحانہ تعالیٰ bless us and allow us to have good اخلاق, اور ہم جو نبوی اخلاق ہیں ان کو پانے کی اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بارک اللہ فیکم. آئی ایم سوری, اللہ تعالیٰ جی لیٹ می ٹیک یور کامنٹس ایز ویل. آئی ایم سوری فار
a long session this time because of وہ جو ویڈیو پرابلم ہو گیا تھا, اینڈ this was supposed to be a slightly long session. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائیں, جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیں, ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا لیں, دجال کے فتنے سے بچا لیں, آج کل کے جو ماڈرن دور کے فتنے ہیں اس سے بچا لیں, اور ہر قسم کی برائی بدکاری سے بچا لیں, جہنم کی آگ سے, قبر کے عذاب سے بچا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں, ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق دیں, اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ ہمیں پہلے ہی اٹھا لینا فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے, اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی محبت نصیب کریں, ان اعمال کی محبت ہمارے دل میں ڈالیں جو کہ آپ کی محبت کو پانے والے اعمال ہیں, اور مسلمانوں کی جو آپس میں محبت ہے اس کو آپس میں برقرار رکھیں, اور ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنے کی توفیق دیں, اور اس امت کو ایک امت بننے کی, جینے کی توفیق دیں, اور وہ جو امت کی گلوری تھی اور ایک ڈگنیٹی تھی واپس اللہ تعالیٰ لے کے آ جائیں. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار یور پیشنس اینڈ فار بیئرنگ ود می. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں